بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک قصائی جو بازار سے جانور لا کر ذبح کیا کرتا تھا، ایک رات جب وہ جانور ذبح کر کے اپنے گھر واپس جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ ایک زخمی آدمی نے آ کر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ زخمی آدمی فوت ہو گیا۔ قصائی نے دیکھا کہ اس کے جسم میں ایک چھری گھونپی ہوئی تھی۔ اب جو اصل قاتل تھا وہ تو بھاگ گیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے مقتول کو بھی دیکھا اور اس قصائی کے خون آلود کپڑے بھی دیکھے، تو انہوں نے اس قصائی کو پکڑ لیا۔ چنانچہ عدالت میں مقدمہ گیا۔ قاضی نے گواہ اور مقتول کو دیکھا تو قصائی کے لیے حکم دے دیا کہ اسے پھانسی دی جائے گی۔ جب اسے پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ افسر نے وجہ پوچھی کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے، لیکن میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ افسر نے تفصیل پوچھی تو قصائی بولا، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، میری جوانی کا زمانہ تھا، میں کشتی چلاتا تھا۔ ایک دن کا قصہ ہے کہ ایک عورت اور اس کی بیٹی میرے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی۔ میرا دل اس پر فریفتہ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی سے اشارے میں باتیں شروع کر دی۔ لڑکی نے دیکھا کہ یہ نوجوان مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اس نے بھی اشاروں میں کہا کہ نکاح کے بغیر آپ کے قریب نہیں آؤں گی۔ اگر آپ مجھے اتنا چاہتے ہیں تو میرے والد سے بات کریں۔ میں 1 سال اس لڑکی کی محبت میں تڑپتا رہا۔ بالآخر میں نے اس کے والد کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے میری حالت کے پیش نظر رشتے سے انکار کر دیا۔ میں بہت مایوس ہوا۔ خیر 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں ایک مرتبہ اپنی کشتی لے کر جا رہا تھا تو ایک عورت آئی جس کے ساتھ 1 سال کا بچہ بھی تھا۔ وہ کشتی میں آ کر بیٹھ گئی۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے اپنی محبوبہ بنایا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو میرا نکاح ہو چکا ہے، میرا خاوند ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، میں اب آپ سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، میں رات دن تمہارے لیے بہت بے قرار اور بے چین رہا۔ تو وہ کہنے لگی مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی کہ میں اب کسی کی امانت ہوں۔ میں نے اس کو جذبات میں لانا چاہا لیکن وہ بالکل خاموش بت بنی بیٹھی رہی۔ میرے دل میں گناہ کا خیال آ گیا۔ میں نے اسے اپنے قریب آنے کو کہا تو اس نے کہا دیکھو اللہ سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں، تم اس مہر کو نہ توڑو۔ مگر میرے اوپر شہوت سوار تھی اور میں درندہ بنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اس کا بیٹا چھین لیا اور اسے دھمکی دی کہ میں تیرا بچہ دریا میں پھینک دوں گا۔ وہ رونے لگی، آخر ماں تھی۔ میں نے اس بچے کے سر کو الٹا کر کے پانی میں ڈالا تو وہ بچہ تڑپنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ میری بات مان جائے۔ وہ روتی تو رہی لیکن گناہ پر رضامند نہ ہوئی۔ حتیٰ کہ بچے کو بار بار پانی میں ڈالا تو وہ فوت ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے اس بچے کو پانی میں پھینک دیا۔ اب میں نے چاہا کہ میں زبردستی اس پر قابو پا کر گناہ کروں۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے خود کو پیچھے ہٹایا۔ چنانچہ میں نے اس کے بالوں سے پکڑا اور اسے بے پردہ کر دیا۔
پھر میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں بھی بچے کی طرح پانی میں ڈبو دوں گا، میری بات مان لو۔ اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ چنانچہ میں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ جب اس نے میری بات بالکل نہ مانی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے اس حالت میں چھوڑ دوں گا تو یہ مجھ پر بچے کے قتل کا مقدمہ بھی کرے گی اور دست درازی کا بھی، اس لیے بہتر ہے کہ اس لڑکی کو بھی مار دیا جائے۔ پھر مجھ پر ایسی درندگی طاری ہوئی کہ میں نے اس لڑکی کو دھکا دیا کہ وہ دریا میں جا گری اور وہی مر گئی۔ تو میں نے 20 سال پہلے ایک ماں اور بیٹے کو قتل کیا تھا، تو ڈر کے مارے میں نے کشتی والا کام ہی چھوڑ دیا اور قصاب کا پیشہ اختیار کیا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی میں پکڑا گیا، اگرچہ بظاہر میں بے قصور ہوں کہ اس آدمی کو میں نے قتل نہیں کیا، مگر اللہ نے اس قتل کے بدلے آج مجھے پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ نے اس لڑکی کو کتنی ہمت دی کہ وہ اپنے سامنے اپنے لختے جگر بیٹے کو مرتا دیکھ تو سکتی ہے مگر اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسی پاک دامن عورتوں کو تاج پہنائیں گے اور جنت میں انہیں جگہ دیں گے۔